بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لکھا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاک سر کو، حضرت عابد کو اور سب شہزادیوں کو ظالموں نے یزید پلیت کی کچہری میں حاضر کیا تو اس نے لوگوں کو جمع کیا اور سب کے سامنے شیخ بڑے بیان کرنے لگا کہ دیکھو میں نے اپنے دشمن کو مار ڈالا۔ اس وقت شمر ظالم نے کہا اے امام زمان حسین رضی اللہ تعالیٰ کو تو میں نے قتل کیا ہے۔ پھر یزید نے چمر سے کربلا کے حالات پوچھے۔ اس وقت حضرت زینب رضی اللہ، حضرت کلثوم رضی اللہ نے فرمایا کہ اے یزید تو نے ہم پر بڑا ظلم کیا اور کربلا کے میدان میں بھوکا پیاسا تڑپایا اور اولاد رسول کو بے گناہ شہید کرایا اور ہم کو بے وارث یوں در بدر پھرایا، خدا کو کیا جواب دے گا؟ اے یزید تیرا دنیا اور آخرت میں برا ہو، اپنے کیے کی سزا پایا اور تو اپنی زندگی سے نفع نہ اٹھائے۔ یزید کو اس وقت خدا کے قہر کا نشہ چڑھا ہوا تھا، غصے میں جل گیا اور اس کی ناپاک نظر حضرت عابد پر پڑی۔ حکم دیا اس کو بھی قتل کرو۔ بعض لوگوں کو کی سفارش سے اللہ تعالیٰ نے بچایا۔ اے اللہ تیری قدرت، جب تو بچانا چاہتا ہے تو یوں بچاتا ہے۔ شمر کے ہاتھ سے کربلا میں بچایا، کوفے میں ابن زیاد سے بچایا اور دمشق میں یزید سے بچایا۔ پھر یزید نے حضرت زین العابدین سے کہا اے یزید یاد رکھ اس ظلم کا بدلہ خدا تجھ سے لگا۔ اس کا فرمان ہے کہ بہت جلد ان لوگوں کو معلوم ہو جائے گا جنہوں نے ظلم کر رکھا ہے کہ کیسی جگہ وہ لوٹ کر جائیں گے۔ یزید پلید نے ریا کے بگڑ جانے کے ڈر سے بظاہر اولاد رسول کی تعظیم کرنا شروع کی۔ شہزادیوں کو ایک کوٹھی رہنے کو دی، حضرت عابد کو پیار سے رکھا اور ان سے کہا اگر تم کوئی بات چاہتے ہو تو کہو میں اس کو پورا کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ میں 4 باتیں چاہتا ہوں، ایک یہ کہ میرے باپ کے قاتلوں کو مجھے دے کہ میں ان سے بدلہ لوں، اس نے انکار کر دیا۔ دوسرے یہ کہ میرے باپ کا سر مجھ کو دو، کہا دے دوں گا۔ تیسرے یہ کہ ہم کو مدینہ میں پہنچا دے، کہا بہت اچھا۔ چوتھے یہ کہ کل جمعہ کے دن خطبہ میں پڑھوں گا، کہا بہتر ہے۔ پس جب جمعہ کا وقت آیا آپ نے بڑی درد بھری آواز سے خطبے میں اللہ اور رسول کی تعریف بیان کی اور کہا اے لوگو میں سردار جنت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہوں اور خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ اور حضرت علی رضی اللہ کا پوتا ہوں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو اپنے جگر کا ٹکڑا فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا کہ جس نے میری فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھ کو تکلیف دی۔ بس ان الفاظ پر تمام نمازیوں کی چیخیں نکل گئیں اور مسجد میں رونے کا شور مچ گیا۔ اس وقت یزید لوگوں کے فساد سے کانپ گیا اور مؤذن سے کہا کہ تکبیر کہے کہ کچھ اور بیان کریں گے تو فساد پیدا ہو جائے گا۔ مؤذن نے تکبیر کہی اور حضرت عابد نے نماز پڑھائی۔ بعد نماز کے آپ نے فرمایا اے لوگو کوفیوں نے میرے باپ کو بلایا اور پھر شہید کر دیا۔ یزید نے کہا خدا لعنت کرے قاتلوں پر، اگر ابن زیاد ان کو میرے پاس زندہ پہنچا دیتا تو وہ بچ جاتے ہیں، یہ بہت بڑے درجے کا گناہ ہمارے ذمہ نہ ہوتا اور نہ ساری زمین پر بدنام ہو جاتے۔ لکھا گیا ہے کہ یزید نے حضرت امام زین العابدین سے دریافت کیا کہ اے شہزادے کسی طرح یہ گناہ عظیم معاف بھی ہو سکتا ہے؟ تم بھی معاف کر دو اور کوئی علاج بتاؤ کہ خدا مجھ کو معاف کر دے۔ آپ فرمایا ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں، معاف کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ظالموں سے بدلہ لینا چاہتا ہے، ضرور بالضرور ظالموں کو سزا دے گا۔ کہا تم کچھ تو علاج بتاؤ۔ کہا تب آپ نے ایک کام کر، نماز اوابین کا تو ورد کر کہ برکت سے اس کی خدائے جہاں تجھے دے، دوزخ سے شاید امان سو پڑھنے کو جس دم ہوا وہ کھڑا، لرز کا زمین کے اوپر وہ گرا، نہ ایک دن بھی یہ ادا کر سکا، نہ تقدیر میں اس کی تھا یہ لکھا۔ حضرت عابد کے کہنے پر یزید نے نعمان بن بشیر کو حکم دیا کہ فوج ساتھ لے اور حضرت امام حسین رضی اللہ کے سر کو ان سب کو مدینہ میں پہنچا دے۔ نعمان نے بڑی تعظیم کے ساتھ سب کو مدینہ پہنچا دیا۔ مدینہ کے لوگ بڑے چھوٹے سب تعظیم کے لیے شہر سے باہر آئے تو کیا دیکھتے ہیں سب شہزادیاں بے قراری سے رو رہی ہیں اور حضرت امام حسین رضی اللہ کا سر مبارک موجود ہے۔ یہ غم کا بھرا حال دیکھ کر سب کے سب مل کر روتے تھے اور تمام شہر میں غم کا اندھیرا چھا گیا۔ حضرت عابد اور سب شہزادیاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر روتے ہوئے گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ذرا دیکھیو ہمارا حال ازار، دشمنوں کے ہاتھ سے کیسے ہوئے ہم دل فگار، جو مصیبت ہم پہ گزری کیا کریں اس کا بیاں، کوئی دنیا میں نہ ہوگا اس طرح زار و نزار، قتل ادا نے کیا کنبہ تمہارا سر بسر، ظلم ادا نے کیا نے کیے آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار، بے حرمتی وہ کی کہ دنیا میں کوئی کرتا نہیں، کچھ نہ سمجھے وہ نبوت کا ذرا عز و وقار، ظلم ادا تم اگر آنکھوں سے اپنی دیکھتے، بے قراری سے ہماری تم بھی ہوتے اشک بار، کون باقی ہے جسے اپنا دکھائیں حال اظہار، پاس آئے ہیں تمہارے یا رسول کرو گار۔
شہید کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ کے پاک سر کو قبرستان جنت البقیع میں حضرت فاطمہ رضی اللہ کی قبر انور آپ کے بھائی امام حسن رضی اللہ کی قبر شریف کے نزدیک دفن کیا گیا۔